کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے مدنی چینل کے سلسلے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید، اہلا و سہلا بکم۔ ماشاء اللہ، اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑہ کروڑ شکر ہے کہ دن کے آغاز میں ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ دعا کیجئے، آئیے التجا کریں رب کی بارگاہ میں، مولا عز و جل کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھم چھم برسنی شروع ہو جائے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی کثرت کی توفیق نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے اے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں ہماری زندگی میں، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو، اسپیشلی آج کے دن کو، نیکیوں، برکتوں، رحمتوں، بھلائیوں، خیر، علو، شرف کے حصول کا سبب بنائے۔ اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ آئیے ان نیکیوں کرنے کا یہ سفر منزل بمنزل قدم بقدم طے کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حزب معمول پہلے تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ آئیے قاری صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں آپ کو۔ اہلا و سہلا مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ مصحف شریف کھلا ہوا ہے، کون سا حصہ سامنے ہے، کیا پڑھیے گا؟ سورہ قلم انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ نیتیں کروانے کی انشاءاللہ ترکیب ہے ہمارے، جی ہاں، جی پہلے کروائیے ہمیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کی دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ میرے آقا امام اہل سنت ولی نعمت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔
قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ تفسیر خزائن العرفان حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت کچھ یوں تفسیر فرماتے ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ نون و سورہ قلم ہے۔ یہ صورت مکیہ ہے۔ اس میں 2 رکوع، 52 آیتیں، 300 کلمے، 1256 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ذکر فرمائی۔ اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی و دنیاوی مصالح و فوائد وابستہ ہیں، اور یا قلم اعلیٰ مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے، یعنی اعمال بنی آدم کے نگہبان فرشتوں کے لکھے کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم اپنے رب عز و جل کے فضل سے مجنون نہیں۔ تفسیر خزائن العرفان، اس کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے۔ اس نے تم پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، فصاحت تامہ، عقل کامل، پاکیزہ خصائل، پسندیدہ اخلاق عطا کیے، مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، ہر عیب سے ذات عالی صفات کو پاک رکھا۔ اس میں کفار کے اس مقولے کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، تبلیغ رسالت و اظہار نبوت اور خلق کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً۔ آمین۔ ما شاء اللہ تعالی عز و جل۔ اہلا و سہلا بکم، مرحبا، ما شاء اللہ۔ نیتیں تو آپ کروائیں گے ہی انشاءاللہ، مگر سنائیں گے کیا؟ سید اعلیٰ حضرت کا کلام لکھا ہوا ہے۔ کلام ہے، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پوری نعت شریفی ایڑیوں کی، ایڑیاں مبارک کی شان میں۔ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لبیک۔ صحیح ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کا تصور جمائیے، اور پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، ماشاء اللہ، مدینہ ہی مدینہ ہے۔ لبیک، نیتیں کروائیں اور پھر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا
تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے نعت شریف پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، جا بجا پر توفیقن ہے، آسماں پر ایڑیاں، جا بجا پر توفیقن ہے، آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، دو قمر دو پر جائے خور، دو ستارے 10 ہلال، دو قمر دو پر جائے خور، دو ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنج ناخن پائے اطہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، تاج روح قدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح قدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، اور ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، اے رضا
طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے ہی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً وأحسن الجزاء، ماشاء اللہ تعالی عز وجل، بہت خوب، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ بزرگان دین کے مختلف درجے ہیں، طرح دنیاوی گریڈز ہوتے ہیں کہ بندہ اپنا پروفیشنل کیریئر شروع کرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صلاحیت کے مطابق وہ ترقی کرتے 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 ڈفرینٹ گریڈز میں اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اولیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی دی گئی توفیق سے ترقی کے مدارج طے کرتے کرتے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہی درجوں میں ایک بہت بڑا درجہ ابدال بھی ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتے، بہت بڑے درجے کے مالک ہوتے ہیں یہ۔ تو ان ابدال، یہ جو ہے کانسیپٹ، اس کا ذہن میں رکھ کر اسے میں جو آپ کو حکایت سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیے گا کہ حضرت ابو عبید تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ 9 ذی الحجۃ الحرام شریف تھا اور آپ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اور یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ان کا بھائی جو کہ ابدالوں میں سے تھا، اتنے بڑے بزرگ تھے وہ آئے، ہوا میں اڑتے ہوئے آئے، وہ آئے اور آہستہ سے کچھ بولا ان کو، آپ نے فرمایا نہیں، اور پھر وہ چلے گئے، اور لکھا ہے بادلوں کی تیزی کے ساتھ چلے گئے۔ میں سامنے یہاں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو احیاء العلوم پیج نمبر 49 سے بیان کر رہا ہوں، تاکہ جو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ سورس کہاں ہے تو وہ پتہ چل جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ واقعی ریلائبل ہے، مستند واقع، جی ہاں کتاب سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جب منظر انہوں نے دیکھا کہ بادلوں کی تیزی سے وہ صاحب جو ہیں وہ واپس چلے گئے، اور ہیں بھی اتنے بڑے بزرگ، اور حضرت کے پاس آئے، حضرت نے نہیں کہہ دیا، کیا بات ہوئی اور کیوں نہیں کہا؟ تو پوچھا کہ حضرت والا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا میرے ساتھ حج کرو۔ یہ جو صاحب آئے تھے ابدالوں میں سے تھے، جو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ حج کرو۔ 9 ذی الحجۃ الحرام شریف کا دن تھا، مبارک دن تھا، تو میں نے کہا نہیں، تو وہ واپس چلا گیا۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اب ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا نا، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا، آپ نے انکار کیوں کر دیا، کیوں انکار فرمایا؟ اب یہ جواب میں ان کا یہاں سے پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے اس لیے کہ اس وقت میری نیت حج کی نہیں تھی، اس وقت میری نیت حج کی نہیں تھی، بلکہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کھیت کا کام نمٹا لوں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اگر میں بغیر نیت کے محض اس ابدال کے کہنے سے، کتنے بڑے بزرگ ہیں، اس ابدال کے کہنے سے حج کروں تو کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں، کیونکہ اس طرح تو یہ حج اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہوگا بلکہ کسی اور کی خاطر ہوگا، اور جو کام میں کر رہا ہوں یعنی رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہوں، وہ میرے لیے ایسے 70 حجوں سے زیادہ بڑا ہے۔ تو جہاں اس سے اچھی نیت، اخلاص نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی اہمیت کا اس حکایت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ اسلامی تعلیمات میں بزرگان دین کے نزدیک، صوفیاء کرام کے نزدیک بھی
اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور شریعت مطہرہ کی دی گئی روشنی میں عمل کرتے ہوئے رزق حلال کمانے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. ان بزرگ کا عمل دیکھا آپ نے. تو الحمدللہ اسلام کے اندر جو اتنا وسیع تصور ہے عبادت کا، اس کا آئیڈیا ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ چاہے آپ اولیاء کرام کے اقوال دیکھ لیں، علماء کرام کے دیکھ لیں، فقہاء کرام کے دیکھ لیں، متقین اور صالحین کی زندگیوں کو دیکھ لیں، آپ کو یہ عنصر، یہ ایلیمنٹ وہاں نظر آئے گا کہ رزق حلال کمانے کو. بلکہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے ہاں تو رزق حلال کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کو ویلیو دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جو مطلب نا ان پٹ جیسا ہو ویسا ہی آؤٹ پٹ ہوگا. سمجھ میں آتا ہے کہ اچھی کوالٹی کا ان پٹ ڈالا جائے تو اچھی کوالٹی کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے. اب گاربیج ان کیا جائے، کچرا ڈالا جائے تو کچرا ہی آؤٹ ہوگا. اگر اچھا جائے گا، حلال اور طیب جائے گا تو اعضاء سے اس سے بھی اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر غلط انٹ شنٹ سب کچھ، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، بس جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے، منہ بڑا ہے بس دھکیلے جا رہے ہیں، خیال نہیں کر رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویلیو ہے، یہ چیز ہے، یہ ویلتھ ہے، یہ ایسٹس ہیں، اتنا ہے، تو پھر جو اعمال صادر ہوں گے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال نکلتے ہیں، نکلنے والے، کام کرنے والے کام کرتے ہیں، رزق حلال کمانے والے رزق حلال کماتے ہیں. تو ان کی دلجوئی کے لیے، اور وہ جو نکمے ہیں اور جو سست ہیں کہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں تو انجوائے کر لو، بعد میں تو ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، یہ کر لو وہ کر لو، اور اپنا قیمتی اور پیک ٹائم فضول کاموں میں، گپ شپوں میں اور لہو لعاب میں، کھیل کود میں ضائع کر کے اپنی انرجیز کو داؤ پہ لگا دینا اور پھر بعد میں روتے رہنا. یا اس طرح کا ذہن بنا لینا کہ ابھی تو میں جی ڈیورنگ سٹڈیز ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ڈیورنگ سٹڈیز ہیں مگر پڑھ بھی نہیں رہے صحیح طرح سے، صلاحیت بھی نہیں پیدا ہو رہی، اور باپ اگر کولو کے بیل کی طرح پسے جا رہا ہے تو گویا ہم بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں اور پسو. تو یا بے روزگار چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، ہوتے ہیں نا بے روزگار چوک ہوتے ہیں جگہ جگہ، تو وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، فارغ چوک ہوتا ہے وہ، جس کا کوئی کام نہیں وہاں آ جائے. تو اپنے آپ پر ہی حملہ نہیں ہے، بتائیے کیا. اب کیے چلے جا رہے ہیں، وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. اور بعضوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں نے یہ اور یہ کیا ہوا ہے. اب وہ کیسا کیا ہے اس پر ہم کلام نہیں کرتے، اس کی کوالٹی کیا ہے، کس انداز سے کیا ہے، اس کو ابھی رہنے دیں. تو لیکن مجھے اس طرح کی کوئی روزگار کا ذریعہ ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اوکے. فار ایگزامپل مثال دوں، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور حالات واقعی خراب ہیں، معاشی حالات سے تنگ ہیں، معاشی حالات سخت ہیں. تو کیا میں چائے کا سٹال لگا لوں گا؟ اتنا سخت بات ہے. قرضے مانگ لوں گا؟ سوچ وسیع کرنی چاہیے. تعلیم کے بعض مقاصد ہوتے ہیں، وہ پیش نظر ہونے چاہیے. اگر شریعت مطہرہ کی روشنی میں حاصل کیا ہے اور ان مقاصد کو پیش نظر رکھا ہے تو وہ الگ بات ہے. اور رزق حلال کمانا، قرضے کی میں پڑ جانا، معاشی لحاظ سے دگرگوں ہو جانا، گھر والوں کو داؤ پہ لگا دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. راست ذہن کھولنا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے. بہت بڑی بڑی بزنس امپائر چھوٹے چھوٹے اس سے شروع ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع ہوئی ہیں. آپ اپنی ٹیچنگ سروسز آفر کر سکتے ہیں، اپنے گھر ابو جان کے کا زور بازو بن سکتے ہیں. تو ہر طرح کے اس کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے کہنا. بعضوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں اور پنجاب کے بعض خطوں کے اندر ہوتا ہے یہ ذہن، سب کا نہیں ہوتا، بعضوں کا ہوتا ہے کہ میں فلاں ملک میں جاؤں گا تو کام کروں گا، ورنہ ہاتھ پاؤں جھاڑ کے فارغ بیٹھے ہوئے اور مزید معاشی مشکلات کا سبب بن رہے ہیں. تو یہ تو نادانی ہے اپنی ہی. یہ یوں سمجھیں کہ اگر ایک دریا بہہ رہا ہے، ہم نے ڈیم نہ بنایا تو پانی تو چلتا ہے، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا. بنا لیا تو ہے، استعمال کر لیں گے، یوز کر لیں گے اس کو. تو یہ جوانی کی جو طاقت ہے، انرجی ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کام میں لگائی جا سکتی ہے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا خیال کرتے ہوئے. نہیں لگایا تو چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، وقت تو گزر جائے گا.
آپ جتنا کر سکتے تھے، سکسیسفل ہو سکتے تھے، شاید اس سے چند سٹیپ پیچھے رہ جائیں اگر مستقبل میں ہوش آ بھی گیا تو۔ سنیے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور بے شک اللہ عز و جل کی نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ایک اور سنیے، ایک روایت میں ہے، بندے نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے پاکیزہ کبھی کوئی کمائی نہیں کھائی، اور آدمی اپنی جان، گھر والوں، بچوں اور اپنے خادم پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور عرض کروں، فرماتے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال مال کمایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں آج کل ایسے تو لوگ تو بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ اللہ اللہ، تو زہ نصیب ہے کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں یہ رزق حلال کمانے کی نعمت نصیب ہو جائے۔ میں ایک بزرگ ہیں، ان کی آپ کو نصیحت عرض کر دیتا ہوں اسلامی زندگی میں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نماز اور روزہ کے بعد کسب حلال فرض ہیں۔ یہ ان کی نصیحت ہے۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا پیغمبروں کو دیا تھا، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے پیغمبروں حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مسلمانوں سے فرمایا ہماری دی ہوئی حلال چیزیں کھاؤ۔ تو یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، اور اسلامی زندگی میں انہوں نے اور بھی مقامات پر اس کی ترغیب دلائی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو اسپیشلی ایڈریس کیا ہے کہ بیکار نہیں رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہیے، ہنر حاصل کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ کی طرف بھی ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے، ہم عموماً جو نارمل کورس آف اسٹڈیز ہے اسی کو فالو کرنے کا دھیان رکھتے ہیں۔ تو آپ والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، یا خود نوجوان ہیں اور کیریئر کا آغاز کرنے لگے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اچھی نیتیں آپ کر کے ان کو کیریئر گائیڈنس دے سکتے ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ یہ خیال رہے کہ کسب حلال کمانا ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی ہمارے ہاتھ میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چلیے امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں۔ آج ایک ڈیلی ایکٹیویٹی ہے ہماری روزمرہ کی، اس کے ایک آداب سے ریلیٹڈ آپ کچھ ایڈریس فرما رہے ہیں، کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کی کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس پہ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ باتھ روم میں گفتگو کرتے ہیں، پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ باتھ روم میں گفتگو کرنا کیسا؟ باتھ روم میں گفتگو مکروہ ہے جب ستر کھلا ہو۔ صلو علی الحبیب۔ میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بیت الخلاء میں تحریر لکھنا کیسا ہے؟ باتھ روم کی عبارتوں میں تو ایسی گالیاں اور گندی تصویریں ہوتی ہیں کہ یہ جو عام باتھ روم ہوتے ہیں بلکہ یہ مدارس کے بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں لکھاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح بہت کچھ لکھتے ہیں۔ تو باتھ روم میں یہ لکھنا سخت بد اخلاقی ہے اور بہت ہی ذہنی خباثت کا مظاہرہ ہے۔ کیسا گندا ذہن ہے کہ گندی جگہ پر یہ لکھتے ہیں، تو گندی عبارت لکھتے ہیں، بعضوں کا پھر اپنا نام لکھتے ہیں، سیاسی نعرے لکھ کر آ جاتے ہیں، اچھا سیاسی لیڈروں کو گالیاں لکھ کے آ جاتے ہیں، جو جس کی جیسی لینگویج ہے نا وہ ادھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں یہ لکھنے والے تو چونکہ اللہ کرے ان کو توبہ نصیب ہو کہ جو گناہ بھری عبارتیں وہاں لکھتے ہیں وہ تو ظاہر گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے یہ عبارتیں اس کو بھی اب یہ ذہن بنانا پڑے گا
کہ وہ پڑھے بھی نہیں. تو یہ طے ہوا کہ استنجا خانوں میں نہ عبارتیں لکھیں گے نہ عبارتیں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جناب میرا سوال یہ ہے، مساجد وغیرہ میں باتھ روم کے باہر جو چپلیں رکھی ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ان کا استعمال کرنا درست ہے؟ باتھ روم کے باہر چپلیں کون سی ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ مسجد میں جو لوگ بھول جاتے ہیں یا جن کی تبدیل ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کوئی چور اٹھا کے لے گیا، یہ وہ چپلیں ہوتی ہیں. میرا ظن غالب ہے یہ وہی چپلیں ہوتی ہوں گی. باقی اب کون کمیٹی والے تھوڑی رنگ برنگی چپلیں خرید کر آپ کے لیے رکھیں گے. بہت بیچارے بھول جاتے ہوں گے رکھ کر اور آتے ہوں گے اور ادھر ادھر ہو جاتی ہوگی، یا کوئی باتھ روم چلا جاتا ہو پہن کر، یہ سمجھتے ہوں گے کوئی چوری کر کے لے گیا تو وہ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ بیچارے چلے جاتے ہوں گے. اور یہ ساہوکار جو ہے لے کر گیا تھا اس نے رکھ دی ہوگی. اب یہ کب حقوق العباد معاف کروائیں گے اللہ بہتر جانے. اس کا تو 500 کا یا 150 کا جو جوڑا تھا چپل کا وہ تو ضائع ہو گیا نا، باتھ روم والے نے لا کے رکھ دیا ہے. لیکن یہ اس کی وجہ سے ضائع ہوا نا، اس نادان کی وجہ سے، اس نے مسائل نہیں سیکھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. مرحبا. جی ہاں، سمجھ گئے ہوں گے آپ میرے انداز سے. اب آپ کے مکالمے کا ٹائم آ گیا ہے. جی پہلے کالر کون ہیں آج کے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرام اللہ تاری جدہ سے عرض کر رہا ہوں. لبیک ماشاءاللہ. صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. بڑے شوق سے الحمدللہ کو دیکھتے ہیں. حضور میری التجا ہے کہ مجھے اعلی حضرت کا کلام وہ سوئے لال ازار پھرتے سنا دی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ کہتے کہتے ہم تمام گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ. جب آپ کا پروگرام مدنی چینل پر مدینے کے 26 چاند لگا رہا ہے الحمدللہ. اور ایک نعت کی فرمائش ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ سنا دیجیے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم خان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے نعت سنا دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے کون ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن اتاری ماڑی پور گریس سے. حضرت مجھے نعت سنا دیجیے. بڑے آنکھ صلی ادا کہتے کہتے اور مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں آگے بڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں. سنا جنگل رات اندھیری، اے مہربانی مجھے نعت سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ تعالی عز و جل کچھ ٹیکسٹ میسیجز کی طرف بھی توجہ چلی جائے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. ریاست قادری. اچھا ماشاءاللہ. لائن زیریہ. غلام رسول بھائی آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، کلام سنا دیجئے. گناہوں سے دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. پلیز پلیز پلیز. سمیر احمد فرام خیر پور. انشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اجازت تاری امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد سے. انشاءاللہ تعالی عز و جل. اعلیٰ حضرت کا پہلے یہ سنائے نا کلام. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ، کیا مدینے سے سبائی کہ پھولوں میں گیا کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ایک ہوتا ہے غلام حسین بھائی ایسے ہی دینا اور ایک ہوتا ہے دل سے دینا، کتنی پیاری بات کر رہے ہیں کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہر میں زبان
تمہارے لیے بدر میں ہے جان تمہارے لیے دہر میں زبان تمہارے لیے بدر میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاءاللہ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا پاس ہے سونا پر ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے ارے تیری مت ہی نرالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. دارالفتہ اہل سنت میں مسائل شرعیہ سیکھنے کا الحمدللہ علی احسانہ ترکیب ہے. آئیے علم دین کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. خدا نخواستہ میاں بیوی کے اندر اگر جدائی ہو جاتی ہے طلاق ہی کی صورت میں بھلے نہ ہو طلاق نہیں ہوئی بالفرض اور وہ اپنے ماں کے چلی جاتی ہے بھائی کے چلی جاتی ہے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تو آیا اس صورت میں شریعت مطہرہ کیا ارشاد فرماتی ہے کہ شوہر چونکہ وہ رکھنے پر راضی ہے بیوی پھر بھی چلی جاتی تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس صورت میں ایسی عورت اگر اپنے شوہر کی رضا کے بغیر اپنے میکے میں رہتی ہے شوہر بلاتا ہے پھر بھی نہیں آتی تو جتنا عرصہ وہ اپنے میکے میں رہی مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال 5 سال تو اس صورت میں اس کا جو نفقہ ہے وہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا کیونکہ بلا عذر شرعی وہ رہ رہی ہے تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے ایسی عورت جو ناشیزہ و نافرمان ہے تو جو عورت جب تک نافرمانی کرتی رہے ناشیزہ رہے تو اس صورت میں اس کا جو نفقہ ہے وہ شوہر پر واجب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لوٹ کر واپس اپنے شوہر کے گھر نہ آ جائے. یعنی شوہر راضی ہے کہ یہاں رہے لیکن کہتی میں نہیں آتی لڑ جھگڑ کر جی غلطی اسی کی ہے تو اس صورت میں شوہر پھر جی ٹھیک ہے. اچھا اس کی جو دوسری صورت بناتے ہیں اگر شوہر راضی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اپنی والدہ کے رہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں وہ بھی چلا جاتا ہے ملنے اور آ جاتا ہے ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ چلا گیا اور آ گیا شہر ایک ہی ہے تو اب چونکہ رہے تو ایک ساتھ نہیں رہے تو اس صورت میں کیا ہوگا نفقہ؟ یہاں تو رضامندی کی صورت ہے نا شوہر اگرچہ میکے میں اور مطلب شوہر کی رضامندی سے عورت میکے میں رہ رہی ویسے تو ہفتے میں 1 دن عورت کو اپنے ماں باپ کے یہاں جانے کی اجازت ہے اگرچہ شوہر راضی ہو یا نہ ہو. ہاں رات رکنے کے لیے یا 1 سے زیادہ دن رکنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہوگی. اولاد نابالغ ہے ظاہر چھوٹا ہے تو اس کا نفقہ اس کا خرچہ
یہ کس پر عائد ہوتا ہے؟ دیکھیں نابالغ بچے کا نفقہ جو ہوتا ہے وہ باپ پر واجب ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ سوال یہ یہاں جب اٹھایا جاتا ہے جب میاں بیوی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اب بچے چاہے وہ عورت کے پاس رہ رہے ہیں تو اس میں یہ پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ بھئی اس کا نفقہ کون دے گا. ہاں ویسے ایک ساتھ رہتے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں، ایسی پرابلم نہیں ہوتی. شوہر جو کھاتا ہے بیوی بھی کھا رہی ہے، بچے بھی کھا رہے ہیں. ٹھیک، لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. میاں بیوی کے آپس کے تعلقات یعنی نکاح برقرار رہے یا نہ رہے، بہر صورت جو ہے نابالغ اولاد کا نفقہ وہ باپ پر ہی واجب ہوتا ہے، جبکہ نابالغ اولاد کے پاس اپنا ذاتی کوئی مال نہ ہو. اور یہ کب تک واجب رہے گا کہ نابالغ بیٹا ہے وہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اس کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا. ہاں بالغ ہو گیا، کمانے پر قادر ہے تو پھر اب اس پر باپ پر واجب نہیں ہے. اگر کمانے پہ قادر نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ نابینا ہے یا وہ معذور ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کما سکتا، تو اس صورت میں بھی باپ پر واجب رہے گا. رہا تعلق بچی کا، تو بچی جب تک کنواری ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تو اس کا نفقہ جو ہے وہ باپ پر ہی واجب ہو. ایک عورت ہے شادی نہیں ہوئی، اس کا نان و نفقہ ظاہر ہے کہ اس کے والد پر ہے، یا جو بھی والد صاحب نہیں ہے، بڑا بھائی ہے، جو بھی ہے سلسلہ ہے. ہم یہاں سے آغاز لیتے ہیں کہ اب اگر شادی ہو جاتی ہے، چونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شادی بھی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی، تو اب نکاح ہوا ہے فقط اور رخصتی نہیں ہوئی. دلہن جو ہے، لڑکی جو ہے اپنے والد کے گھر ہے، اپنی والدہ کے گھر پر ہی ہے، شوہر کے گھر نہیں آئی. تو جب تک رخصتی ہوگی اس وقت تک کا نان و نفقہ اس عورت کا، اس لڑکی کا، دلہن کا کیا دولہے پر، شوہر پر واجب ہے؟ آیا دوسری صورت کہ نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی اور وہ اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر آ گئی. تو یہ دونوں صورتوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ہمیں آپ جو ہے فیضیہ فرمائیں. نکاح ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی، تو اس میں آیا پھر نفقہ کس پر واجب ہوگا؟ شوہر پر واجب ہوگا یا اس کے والد پر بھی واجب ہوگا؟ تو اس میں شرعی حکم یہ ہے اگر صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس صورت میں جب تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی، اپنے آپ کو شوہر کے سپرد نہیں کر دیتی، اس وقت تک جو ہے اس کا نفقہ اس کے باپ پر ہی رہے گا. ہاں اگر وہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے اور تو اس صورت میں اس کا جو نفقہ ہے، نان و نفقہ، وہ شوہر پر واجب ہو. نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش، آج ان کے کلام پر زیادہ توجہ ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، جو ہمارا ٹائٹل بھی ہے یہ بھی ہے. یہ دو سنائیے، میں انشاءاللہ اور دو تین انتخاب کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو
سب کو وارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جزاک اللہ خیراً. شہزادہ بھائی شہزادہ چودھری عمران شہزادہ چودھری اتاری اسپین، پورا نام یوں ہوا. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عمران اتاری اسپین سے عرض گزار ہوں. حاجی صاحب کا بیان جو بنگلہ دیش چٹاگانگ میں ہوا، توبہ کی فضیلت، ماشاء اللہ دل مدینہ مدینہ ہو گیا. ماشاء اللہ آنسوؤں کی جھڑی بن گئی. اللہ اللہ زہ نصیب. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل مدنی چینل کو، حاجی صاحب کو، باپا کو آباد رکھے، سلامت رکھے. میرے پاس ورڈ نہیں جن سے میں تعریف کر سکوں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم. محمد احسن رضا قادری اولڈ سکھر سندھ سے. سورہ نبا کی ابتدائی 3 آیت سنا دیجئے. ابن مزمل سلطان خان یوسف زئی اولڈ سکھر. اچھا جی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بھی اٹھا لیجئے پھر. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم. اور پشتو اس کی بھی آ رہی ہے فرمائش امیر اہل سنت کی منقبت کی. تو وہ میرا نہیں خیال کہ آتی ہوگی آپ کو. نہیں آتی نا. میمن ہے ہمارے اسلامی بھائی. چلیں خیر، کبھی آئے اسلامی بھائی جو پڑھ سکے ہوئے تو ان کو میں عرض کروں گا. یہ پڑھی ہی رہتی ہے، ادھار ہی رہتا ہے اس کا. لبیک سنائیے. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میرا آز یہ تھا، قسم شب تار میرا آز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ.
تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح یمی، تیرا محرم راز ہے روح یمی، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا راز یہ تھا، قسم شب تار میرا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ کوئی اور منقبت پڑھ لیں۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ سورہ نبا شریف کی ابتدائی 3 آیات وہ بھی ہمیں سنا دیجیے۔ لبیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ
كلا سيعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. سلسلہ ختم ہوا تو ظاہر وقت آتا ہے، ختم شروع ہوا تو ختم ہونے کا بھی وقت آتا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مل جل کر اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے نیکیاں کریں گے، اخلاص کی اور اچھی اچھی نیتوں کی رب کی بارگاہ میں التجا ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.